والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وَلَقَدْ فَتَّنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. سورۃ العنکبوت جو ہے ان سورتوں میں ہے جو سور مکیہ ہیں. اس پر الحمدللہ متعدد بار ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کا جیسے شان نرالا ہے اسی طرح شان نزول بھی نرالا ہے. پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو اللہ نے پوری کتاب ایک دفعہ دے دی، لیکن اللہ نے قرآن مقدس کی عظمت، قرآن کی شان، قرآن کی جامعیت، قرآن کی رفعت کے پیش نظر اس کے نزول کا انداز بھی نرالا ہے. سب سے پہلے تو اللہ نے اپنے اس کلام مبارک کو کامل مکمل لوح محفوظ میں رکھا. پھر اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر، یعنی جو پہلا آسمان ہے اس کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے قریب ہے بنسبت باقی آسمانوں. اس پر ایک مقام ہے جس کا نام ہے بیت العزت. اس میں اللہ نے پورا قرآن یعنی مقدس اتارا، لوح محفوظ سے بھی کامل اتار کے بیت العزت میں رکھا. اور یہ اتارنا جو تھا لیلۃ القدر میں تھا اور رمضان المبارک کا مہینہ تھا. اسی لیے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ
جو حبر المفسرین ہیں، اللہ نے جنہیں علوم قرآن سے نوازا ہے، اس لیے وہ ارشاد فرماتے تھے، ان کا ایک قول مبارک ہے کہ لیلۃ القدر کی رات جو ہے تقریباً 27 کی رات ہوتی ہے، ورنہ لیلۃ القدر میں بڑے اقوال ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں سارے سال میں کبھی ہوتی ہے، اور بعض اقوال ہیں کہ صرف رمضان المبارک میں ہوتی ہے، لیکن راجح قول مبارک یہی ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہوتی ہے اور رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے قرآن میں خود ذکر فرما دیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن رمضان میں اتارا گیا۔ اب رمضان کا پورا مہینہ ہے تو دوسری جگہ قرآن نے وضاحت کی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو اتارا ہے لیلۃ القدر میں۔ اور اتارنے کے بارے میں بھی قرآن میں یاد رکھیں دو لفظ آتے ہیں، ایک آتا ہے انزلنا، ایک آتا ہے نزلنا۔ جیسے یہاں اللہ نے فرمایا کہ انزلنا فی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اسی طرح قرآن میں آتا ہے وانزلنا الیک نورا مبینا، وہاں بھی انزلنا، کتاب انزلناہ الیک، وہاں بھی انزلنا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، وہاں بھی انزلنا، اور کہیں قرآن میں آتا ہے وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ انزل اور نزل میں کیا فرق ہے۔ جہاں حرف انزل آتا ہے مراد ہے پورا قرآن اتارنا، اور جہاں مد کے ساتھ تشدید کے ساتھ آتا ہے نزلنا، مانے تھوڑا تھوڑا اتارنا۔ جیسے محاورات عرب میں کہتے ہیں قتلا، بندہ قتل ہو گیا، کہتے ہیں قتلا، قتلا مانا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ تو اس لیے اللہ پاک نے پہلے تو قرآن کو رکھا لوح محفوظ میں، فرمایا بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، اور لوح محفوظ 7ویں آسمان پہ ہے۔ پھر اللہ نے قرآن اتارا کس میں؟ رمضان مبارک کے مہینے میں، اور رمضان المبارک میں بھی لیلۃ القدر میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو پورا قرآن اتارا بیت العزا میں۔ اس کے بعد اللہ نے قرآن اتارا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے، تقریباً مجموعی مدت جو ہے وہ 23 سال ہے، یعنی پورے 23 سال لگے قرآن اترنے میں، کہ جبریل علیہ السلام قرآن لے آتے تھے اللہ کے حکم کے مطابق، کبھی پوری سورت لے آئے، کبھی ایک رکوع لے آئے، کبھی 5 آیات لے کے آئے۔ جیسے پہلا وحی جو ہے اس میں صرف 5 آیات ہیں، تو یہ بھی قرآن کی ایک عظمت تھی کہ آہستہ آہستہ آتا رہا، ذہنوں میں اور دماغوں میں اور دلوں میں جمتا رہا، اور اس پہ عمل بھی ہوتا گیا۔ تو اب مفسرین کرام نے رحمہم اللہ علیہم اجمعین نے ایک تحقیق کے بعد فیصلہ کیا کہ جو قرآن کی صورتیں ہجرت سے پہلے اتری، اب تو مشکل نہیں ہے نا، آپ قرآن پڑھتے ہیں لکھا ہوتا ہے مکیۃ مدنیۃ، بس آپ نے سمجھ لیا یہ مکی ہے یہ مدنی ہے۔ لیکن پہلے دور میں تو یہ لکھا ہوا نہیں ہوتا تھا،
نہ یہ لکھا ہوتا تھا اس میں کتنے رکوع ہیں، کتنے آیات ہیں۔ تو اس لیے محدثین اور مفسرین نے محنت کی اور فرمایا کہ جو سورتیں قبل الہجرت نازل ہوئی ہیں وہ مکیہ ہیں، چاہے وہ کہیں بھی اتری۔ چونکہ میرے آقا رحمت دو عالم کی زندگی کے دو حصے ہیں، ایک مکی زندگی ہے اور ایک مدنی زندگی۔ ہجرت سے قبل مکی زندگی ہے، ہجرت کے بعد مدنی زندگی ہے، تو لہذا جو ہجرت کے بعد اتری وہ مدنی صورتیں، اب وہ کہیں بھی اتری ہوں، چاہے عرفات میں اتری، منا میں سورۃ المرسلات اتری ہے، اسی طرح آپ نے جو سابقہ سورت میں آیت پڑھی ان الذی فرض علیک القرآن، یہ جوحفہ میں اتری ہے، لیکن یہ سب مدنی صورتیں ہیں کہ ہجرت کے بعد۔ تو سورۃ العنکبوت جو ہے یہ مکیہ صورتوں میں ہے، یعنی جو ہجرت سے پہلے اتری۔ اچھا، ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر مثلا یہ لکھا ہوا نہ ہو کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے، پھر کیسے پتہ کریں؟ تو اس کا طریقہ بڑا آسان یہ ہے کہ جن صورتوں میں توحید ہے، رد شرک ہے، اس بات نبوت و رسالت ہے، اس بات معاد ہے، ایمان، یہ مکی صورتیں ہیں۔ اور جن صورتوں میں احکام ہیں، حدود ہیں، قصاص ہیں، وہ ساری مدنی صورتیں ہیں۔ کہ جب ہم پڑھیں گے کہ نماز کے احکام ہیں، روزے کے احکام ہیں، حج کے احکام ہیں، مانا یہ مدنی صورت ہے۔ اور اگر اس میں کوئی احکام نہیں ہے بلکہ مسئلہ توحید ہے اور مشرکین پہ رد ہے، مسئلہ نبوت و رسالت ہے اور منکرین پہ رد ہے، مسئلہ معاد قیامت ہے اور مکذبین پہ رد ہے، تو سمجھیں گے کہ یہ مکی صورت ہے۔ تو اس لیے سمجھیں کہ سورۃ العنکبوت جو ہے یہ مکی صورت ہے۔ اب اس کی ابتدا میں بھی حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات کا معنی ہوتا ہے کہ الگ الگ حرف، ان کو کہا جاتا ہے حروف مقطعات۔ پھر حروف مقطعات جو ہیں وہ مفرد بھی آئے ہیں، وہ 2 بھی آئے ہیں، وہ 3 بھی آئے ہیں، وہ 4 بھی آئے ہیں، وہ 5 بھی آئے ہیں۔ جیسے اللہ فرماتی ہے الف لام میم، 2 لفظ آ گئے، حامیم 2 لفظ آ گئے، صاد 1 حرف آ گیا، قاف والقرآن المجید قاف 1 حرف آ گیا۔ اسی طرح فرماتی ہیں الف لام را 3 حرف آ گئے۔ اسی طرح فرماتے ہیں قاف ہا یا عین صاد 5 حرف آ گئے۔ اسی طرح فرماتے ہیں حامیم عین سین قاف۔ تو یاد رکھیں کہ کبھی حروف مقطعات مفرد ہوتے ہیں، کبھی وہ رباعی ہوتے ہیں، ثلاثی ہوتے ہیں، خماسی ہوتے ہیں۔ اب اس پر علماء کی بڑی ابحاث ہیں کہ ان حروف کا معنی کیا ہے، مراد کیا ہے۔ کہ آخر اللہ نے قرآن کی سورتوں میں جو فرما دیا ہے، کہیں فرماتے ہیں الف لام میم، کیوں فرمایا؟ تو اس کا مقصد کیا ہے، معنی کیا ہے، مراد کیا ہے؟ لیکن یاد رکھیں کہ جمہور صحابہ کا فیصلہ، جمہور امت کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات ہیں، اللہ اعلم بمرادہ، اللہ اس کی مراد کو جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا۔ اب پھر بھی
اسی مسئلے میں دو قول ہیں، کیا اللہ نے حضور کو بتلا دیا یا حضور کو بھی نہیں بتلایا؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضور کو تو بتلا دیا لیکن آگے بتلانے کا حکم نہیں دیا، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، جیسے اللہ نے اپنی ساری مخلوق کو نہیں بتلایا حضور کو بھی نہیں بتلایا۔ اچھا، بعض علماء نے اس کے کئی جواب بھی دیے ہیں مخالفین کو مطمئن کرنے کے لیے۔ اصل مشکل تو یہ ہوتی ہے نا جی کہ ہر چیز پہ دشمن بیٹھا ہے، اس نے ہر حال میں آپ کی کمزوریوں کو ڈھونڈنا ہے، تو ان کو جواب دینے کے لیے بعض علماء نے عجیب عجیب تعویلات بھی کی ہیں اور کتابوں میں ان کا ذکر بھی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اصل میں یہ اشارات ہیں اللہ کے اسماء کی طرف، جیسے مثلا الف لام میم یا حامیم، وہ کہتے ہیں اللہ کے نام ہیں، جیسے اللہ کا نام حنان ہے تو ہا کا اشارہ اسی طرف، منان ہے تو میم کا اشارہ اسی طرف ہے، الف ہے تو اللہ اس میں ذات ہے اس کی طرف اشارہ ہے، لام ہے اسی طرح، یعنی ان نے کہا یہ سارے اسماء اللہ الحسنہ کے مخفف ہیں کہ اللہ کے جو اسماء ہیں جو صفات ہیں ان کا اشارتاً کنایتاً قرآن میں ذکر کر دیا گیا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ دراصل قرآن کی جو صورتیں ہیں ان کے صورتوں کے نام جو ہیں ان کے لیے اشارات ہیں، اور بعض لوگوں نے فرمایا کہ اس سے مراد جو ہے یہ کلام عرب میں بات بڑی شائع تھی، زائد تھی، حتیٰ کہ شعراء عرب نے بھی اپنی شاعری میں کہیں کہیں ذکر کیا ہے، اور شعراء فارسی لغت نے بھی اپنی کلام میں کہیں کہیں ذکر کیا ہے۔ اور آج کل بھی جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض نام مخفف ہوتے ہیں، جیسے آپ پڑھتے ہیں نا میم شین، معنی ہوتا ہے محمد شفیع، اسی طرح جیم را یعنی غلام رسول، تو اس طرح وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی تخفیف ہے، یہ اشارات ہیں کہ الف سے مراد اللہ ہے اور لام سے مراد جبریل ہے اور میم سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طرح بھی علماء نے جواب دیے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے یہ سارے اقوال ضعیف ہیں اور یہ سارے جواب جو ہیں محض اپنے عقل کی اختراع۔ جب لوگوں نے یہ جواب بنائے نا جی تو اس کا فائدہ باطل فرقوں نے بھی اٹھایا ہے، اسی لیے آپ دیکھیں کہ روافض نے بھی کہہ دیا، انہوں نے کہا جی کہ کاف ہا یا عین صاد، انہوں نے کہا کاف سے مراد کربلا ہے، ہا یا سے مراد ہلاکت یزید ہے، عین سے مراد عطش حسین ہے، اور صاد سے مراد صبر حسین ہے۔ انہوں نے بھی تو پھر بنا لیا نا، تو اگر تم نہ پڑھتے تو وہ بھی نہ پڑھتے۔ اب دیکھو نا یہ اصولی بات ہے، آپ نے اذان سے پہلے صلاۃ و سلام کا رواج ڈال دیا کہ اذان سے پہلے بھی صلاۃ و سلام پڑھو، بعض درود تاج پڑھتے ہیں، بعض صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد بھی صلاۃ و سلام پڑھو۔ تو جب آپ نے اللہ کے نبی کی اذان میں صلاۃ و سلام کا اضافہ کر دیا تو پھر ان کو بھی تو حق تھا، انہوں نے کہا ہم اذان بڑھا دیتے ہیں، علی ولی اللہ خلیفۃ بلا فصل، کہا تم بڑھاؤ ہم بھی بڑھاتے، آؤ مقابلہ کرو۔ اگر تمہیں بڑھانے کا حق ہے تو پھر انہیں بھی بڑھانے کا حق ہے، انہوں نے بھی کہا علی ولی اللہ وسیع و رسول اللہ خلیفۃ بلا فصل، آؤ جی انہوں نے اذان کے اندر بڑھا دیا، تم نے تو اول آخر بڑھایا تھا، تو نتیجہ کیا نکلا کہ
اگر تم لوگ سنت پہ قائم رہتے تو کسی مخالف کو اللہ کے دین میں اضافے کی یا اس کے کم کرنے کی ضرورت ہی نہ ہو۔ آپ نے کہا جی ہم نے تو حضور کی محبت سے بڑھایا ہے نا، کہ آدمی جب اٹھتا ہے اور صبح کا وقت ہے پہلے حضور پہ صلاۃ و سلام پڑھے تو یہ تو اظہار عقیدت ہے، اظہار محبت ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں بھی حضرت علی سے محبت ہے، ہم نے کون سا دشمنی میں بڑھایا ہے؟ اگر تمہاری محبت میں دین میں ٹکڑا قبول ہے تو پھر ہماری محبت میں بھی قبول ہے۔ حالانکہ ہمیں دیکھنا یہ چاہیے تھا کہ نماز سکھانے والے کون ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر کوئی 4 رکعت عشاء کے بجائے 5 رکعت پڑھے تو قبول ہوگی؟ تو جب نماز نہیں پڑھا سکتے ہو تو اذان کیسے پڑھا سکتے ہو؟ اذان بھی تو حضور نے سکھلائی ہے، اذان ہم اپنے گھر سے تو نہیں لے آئے نا۔ اور پھر حضور کا مؤذن حضرت بلال موجود ہے، ابھی محذورہ موجود ہے، عبداللہ ابن ام مکتوم موجود ہے، 3 مؤذن موجود ہیں، اور اذان کو ایک دفعہ نہیں ہوئی کہ اتفاق سے ہم نے نہیں سنا اور ہماری دوسری برادری نے سن لیا۔ اذان تو مکے میں بھی ہوتی رہی، مدینے میں بھی ہوتی رہی، قباء میں بھی ہوتی رہی، بدر میں بھی ہوتی رہی، مینا و عرفات میں قدم قدم پہ اذان ہوتی رہی، اور اذان لاکھوں لوگوں نے سنی اور لاکھوں لوگوں نے دی ہے، اس میں کیا بڑھایا جا سکتا ہے؟ باقی یہ دلائل دینا کہ جی عقیدت ہے اور محبت ہے، یہ بھی بالکل کمزور دلیل ہے۔ عقیدت ہو یا محبت ہو، نہ حضرت بلال سے زیادہ ہے نہ صدیق و عمر سے زیادہ ہے۔ ان کی محبت بھی زیادہ تھی، عقیدت بھی زیادہ تھی، اطاعت بھی زیادہ تھی، قرب بھی زیادہ تھا، ان کو حق پہنچتا تھا کہ بڑھا دیتے۔ لیکن اگر انہوں نے نہیں بڑھایا تو ہمیں کیا حق ہے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بس راجح قول یہی ہے کہ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، اس کا ترجمہ اللہ جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اللہ نے فرمایا کیا لوگ گمان کرتے ہیں؟ احسب الناس، حمزہ استفہام انکاری، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ لوگوں کو چھوڑ دیا جائے گا جب وہ ایمان کا اظہار کریں گے، ان کو کسی امتحان میں نہیں ڈالا جائے گا۔ کیا لوگ یہی گمان کرتے ہیں؟ بھی غلط گمان۔ بلکہ اللہ نے فرمایا کہ جب تم ایمان لاؤ گے تو ہم اپنے ایمان والوں کو، وہ انبیاء ہیں، وہ اولیاء ہیں، وہ صلحاء ہیں، ہم ان کو بھی امتحان کی بھٹھیوں سے گزارتے ہیں۔ اس لیے میرے محبوب دو عالم نے فرمایا، رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شد بلاء الانبیاء فالامثل ثم الامثل۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ امتحان، سب سے زیادہ مصیبتیں اور امتحان اور اختبار اور پریشانیاں انبیاء پہ آتی ہیں۔ انبیاء کے بعد جیسے جیسے درجہ ہے، صحابہ کا درجہ ہے، تابعین، تبع تابعین، ائمہ محدثین، مجتہدین، فقہاء، اولیاء کا درجہ ہے، ان پر بھی اسی قسم کے امتحان آتے ہیں۔ جتنی شان بڑا ہوگا اتنی امتحان اور اختبار بھی بڑا ہوگا۔ اسی لیے ایک دوسری حدیث مبارک میں میرے آقا محبوب دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کہ حضور صلی انی اوذیت فی سبیل اللہ لم یؤذ نبی
قبلی قطعوا کما قال، فرمایا اللہ کے راستے میں مجھ پہ جو مصیبتیں آئی ہیں، امتحان آئے ہیں، تکلیفیں آئی ہیں، مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کسی نبی پہ نہیں آئی۔ کیوں؟ حضور کا شان بڑا ہے تو امتحان بھی بڑا ہے۔ اتنے بڑے بڑے امتحان آئے کہ انبیاء کو شہید کر دیا گیا، انبیاء کو اللہ کے راستے میں شہید ہونا پڑا، قتل ہونا پڑا، وطن چھوڑنے پڑے، ہجرت کرنی پڑی، بچے چھوڑنے پڑے، یہ سب امتحان ہیں۔ کبھی امتحان یہ بھی آتا ہے کہ بیماری میں اللہ تبارک و تعالی نے بیماری کے ذریعے امتحان لے لیا، جیسے ایوب علیہ السلام بھی امتحان آیا، آپ بیماری میں آ گئے اور اتنی بیماری، اتنی لمبی تکلیف ہو گئی کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور کبھی قید کے ذریعے امتحان ہوا کہ یوسف علیہ السلام پہلے کنویں میں ڈالے گئے، اس کے بعد قید خانے میں ڈالے گئے۔ اور کبھی امتحان ایسا آتا ہے کہ بندہ گھر چھوڑ کے، جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے مصر چھوڑا ہے، سیدنا ابراہیم الخلیل نے اپنا گھر چھوڑا، میرے مدنی محمد مصطفیٰ رحمت دو عالم نے مکہ چھوڑا، ہجرت کی امتحان۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ جب کسی جگہ پر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آتا ہے تو اس کی وجوہات ہوتی ہیں۔ کبھی تو وہ عذاب ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، جب ہمارے گناہ بڑھ جاتے ہیں تو اللہ کے عذاب کا کوڑا برسنا شروع ہو جاتا ہے، اور کبھی وہ عذاب جو ہے امتحان و اختبار کے لیے ہوتا ہے کہ بندوں کو آزماتے ہیں مولا کریم، اور کبھی وہ عذاب ناشکری کی بنا پہ ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ کی ناشکری کرتے ہیں تو اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ جیسے فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور اسی طرح کئی فرماتے ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ، اور کہیں فرماتے ہیں لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اور کہیں فرماتے ہیں ولا تزر وازرۃ وزر اخرى۔ اور کبھی امتحان ہوتا ہے درجات کی بلندی کے لیے، جیسے انبیاء علیہ السلام پہ امتحان آیا، میرے مدنی سرکار پہ امتحان آئے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کو اللہ کے گھر سے روکا گیا، آپ کے قتل کی سازشیں کی گئیں، آپ پہ نعوذ باللہ پتھر برسائے گئے، حضور پاک کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو تڑپایا گیا، حضور کے گھر والوں کو ستایا گیا، یہ سب امتحان ہیں۔ اور کبھی امتحان آتا ہے کہ دشمن تہمت لگا دیتا ہے، جیسے بی بی عائشہ پہ امتحان آیا۔ اس لیے اللہ فرماتا الف لام میم احسب الناس، کیا گمان کرتے ہو ان یترکوا، ایسے تمہیں چھوڑ دیں گے، ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ہم نے ان پہ بھی آزمائشیں ڈالی، ان پر بھی ہم نے امتحان ڈالے، اور یہ کیوں کرتے ہیں فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ جان لے اس امتحان میں سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں، وفادار کون ہیں، غدار کون ہیں، مومن کامل کون ہیں، منافق کون ہیں۔ لیکن یاد رکھو اللہ تو امتحان سے پہلے بھی جانتے ہیں کہ یہ سچا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ کامیاب ہے، یہ ناکام ہے، یہ مومن ہے، یہ منافق ہے، لیکن امتحان اس لیے ہوتا ہے کہ عام خلق بھی دیکھ لے کہ کون سچا کون جھوٹا، اللہ تو سب جانتے ہیں۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔
کاذبین۔ اور بعض علماء مفسرین نے لکھا ہے، یاد رکھو اللہ تو جانتے ہیں، اس کا علم محیط ہے، وہ عالم الغیب ہیں، وہ عالم ما کان و ما یکون ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں سے معاملہ ایسے کرتے ہیں جیسے بندوں کا آپس میں معاملہ ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا جی، دنیا میں کوئی معاملہ ہو تو لوگ تحریر لکھتے ہیں، گواہ بناتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم نے بھی 2 گواہ بٹھا دیے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اور پھر جو کچھ تم کر رہے ہو لکھا بھی جا رہا ہے، اور قیامت والے دن جب آؤ گے تو ہم تمہیں تمہارا نامہ عمل پکڑا دیں گے اور حکم دیں گے اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اللہ فرمائیں گے پڑھو اپنا نامہ عمل۔ اچھا، اسی طرح پھر صرف یہ نہیں ہے، پھر میزان ہوگا، عمل تولے بھی جائیں گے، اس پہ بھی بس نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم ہر امت سے اس کے پیغمبر کو کھڑا کر کے گواہی بھی لیں گے، پھر ملائکہ بھی گواہی دیں گے، اور سب کی گواہیوں پہ میرا مدنی احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ گواہی دیں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، قیامت میں کیا موقع ہوگا جب سب گواہی دیں گے اور سب پہ گواہی آپ کی ہوگی، حضور کی امت بھی گواہی دے گی۔ اللہ تو جانتے ہیں یہ مجرم ہے، یہ مومن ہے، لیکن وہ معاملہ کیا جیسے تمہارا دنیا میں معاملہ ہے کہ اگر انکار کرو جناب یہ پڑھ دو، ہاں جی پڑھ تو دیا۔ اچھا، اللہ فرمائے کہ اب گواہ بلاؤ، ملائکہ کو بلاؤ۔ ملائکہ حاضر ہو گئے، کیا کیا اس نے؟ میرا اللہ یہ کیا۔ اللہ فرمائے آؤ، گواہ آ گئے۔ انبیاء کو بلائیں گے کہ آپ گواہی دیں، انبیاء بھی گواہی دیں۔ اب جب سارا وہ پروسیجر پورا ہو جائے گا، اب کوئی عذر باقی نہیں، اس لیے قرآن کہتا ہے فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، اب کہیں گے ہاں مولا ہم نے شرک کیا، اللہ میاں ہم اقرار کرتے ہیں ہم نے بڑی زیادتی کی ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے نا کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالیں گے تو ملائکہ پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، کیا تمہیں ڈرانے والا کوئی نہیں آیا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير۔ کہیں گے آئے ڈرانے والے لیکن ہم نے جھٹلا دیا۔ اب کاش قالوا لو كنا نسمع او نعقل، کاش ہم بات مان لیتے، سن لیتے، ہم سمجھ لیتے، ما كنا من اصحاب السعیر، آج ہم جہنم میں نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبهم، اب اقرار کر لیں گے لیکن حکم ہوگا فسحقا لاصحاب السعیر۔ اللہ فرمائیں گے بدبختو اب اعتراف کا کیا فائدہ ہے، یہ تو میرا نظام عدل ہے کہ ساری کائنات دیکھ لے کہ میں نے کسی پہ ظلم نہیں کیا، ورنہ میں تو جانتا ہوں کون مشرک ہے، کون موحد ہے، کون مومن ہے، کون کافر ہے، میرے آگے تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ لیکن یہ معاملہ میں نے کیوں کیا ہے کہ تمام اولین و آخرین دیکھ لیں، اور اس لیے قرآن کہتا ہے وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ یظلمون۔ اللہ فرمائیں گے ہم نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا کہ جہنم میں ڈالے، انہیں خود ظلم کیا۔
یہ میرے باغی تھے، انہوں نے میری توحید کا انکار کیا ہے، انہوں نے میرے سجدے کے بجائے قبروں پہ سجدے کیے ہیں، انہوں نے مجھے پکارنے کے بجائے غیر اللہ کو پکارا ہے، انہوں نے میری منت کے سوائے غیروں کی منتیں مانی ہیں، انہوں نے اپنی جانوں پہ خود ظلم کیا ہے، ہم نے تو ظلم نہیں کیا، اللہ تو ظلم سے پاک ہے۔ اس لیے بعض علماء نے فرمایا اللہ جو امتحان لے رہے ہیں کیوں لے رہے ہیں؟ امتحان تو ہم اس لیے لیتے ہیں کہ طالب نے پڑھا بھی ہے کہ نہیں پڑھا ہے، اللہ تو سب جانتے ہیں۔ تو علماء نے فرمایا اللہ بندوں سے وہی معاملہ فرماتے ہیں جو ان کا اپنا معاملہ ہوتا ہے، اس لیے امتحان لیں گے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون۔ اللہ نے فرمایا یہ جو شرک کر رہے ہیں، یہ جو کفر کر رہے ہیں، یہ جو گناہ کر رہے ہیں، جرم کر رہے ہیں، کیا انہوں نے گمان کر رکھا ہے کہ اللہ سے بھاگ جائیں گے؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ چلو جی ہم دوسرے ملک میں نکل جائیں گے۔ یہاں کوئی جرم کرتا ہے نا دوسرے ملک میں بھاگ جاتا ہے، میرے ملک سے نکل کے کہاں بھاگو گے؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ قدرت کے عذاب سے بھاگ جائیں گے؟ ساء ما يحكمون، کتنا برا فیصلہ ہے، کتنا برا گمان ہے، کون اللہ کے ملک سے بھاگ سکتا ہے؟ اس لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے جب قیامت کا میدان ہوگا صف ملائکہ صفیں بنائیں گے، ایک صف بنے گی، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں، 7 صفیں بنا کے ملائکہ کھڑے ہوں گے۔ میدان محشر کے ارد گرد صفیں ہیں، ساری مخلوق جن و انس جمع ہیں۔ اللہ حکم دیں گے یا معشر الجن والانس، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اللہ حکم دیں گے جن و انس بھاگو، نکل سکتے ہو نکل جاؤ، آج میرے ملک سے نکل جاؤ، بھاگ جاؤ، اگر زور ہے دکھلاؤ زور، بھاگو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ بعض جن و انس کوشش بھی کریں گے کہ بھاگیں، لیکن جدھر رخ کرتے ہیں آگے ملائکہ کی صفیں کھڑی ہیں، کیسے بھاگیں؟ اللہ نے فرمایا بدبختو لا تنفذون الا بسلطان، جب تک میری طرف سے پروانہ نہ ملے کون بھاگے؟ کس کی طاقت ہے کہ وہ بھاگ سکتا ہے؟ ایک فرشتے سے بھی تم نہیں بھاگ سکتے ہو، کہ جائے کہ وہاں تو صفیں کھڑی ہیں فرشتوں کی، کہاں بھاگو گے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا تم اس لیے گناہ کرتے ہو کہ ہمارے عذاب سے بھاگ جاؤ گے، ہماری پکڑ سے بھاگ جاؤ گے۔ اگر تمہارا یہ خیال ہے تو بہت برا خیال ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم۔ اللہ نے فرمایا جو شخص یقین رکھتا ہے کہ اللہ سے ملنا ہے، اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، وہ وقت آنے والا، ان اجل اللہ لآت وهو السمیع العلیم، وہی ہے جو سننے والا ہے، وہی ہے جو ہماری آرزوؤں کو جاننے والا ہے، اس کے سوا کوئی سننے والا نہیں، اس کے سوا کوئی جاننے والا نہیں۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ
اور جو محنت کر رہا ہے، اچھے عمل کر رہا ہے، مشقتیں اٹھا رہا ہے، گرمی میں روزے رکھ رہا ہے، رات کو جاگ کے تہجد میں کھڑا ہے، اللہ نے فرمایا اپنا بھلا کر رہے ہو، مجھے تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ تو دونوں جہان یعنی انس و جن سے غنی ہیں، ان کو تو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ تم مومن بن جاؤ تو اس کے ملک میں اضافہ نہیں ہوگا، تم کافر بن جاؤ اس کے ملک کو نقصان نہیں ہوگا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ اکبر، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ نے فرمایا جو ایمان لائے اور عمل اچھے کیے ہیں، ہم ان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور ہم ان کو بہتر بدلہ دیتے ہیں۔ عمل تھوڑا لیکن جزا زیادہ ہے۔ عمل تو تم نے 50 سال کیا ہے، جزا ہمیشہ کی جنت ملے گی۔ عمل تم نے ایک کیا ہے، ہم جزا جو ہے 10 گنا دیتے ہیں، کبھی 700 گنا دیتے ہیں، کبھی 1 کا 1 لاکھ دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا جس لوگوں نے اچھے عمل کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو مٹا ڈالیں گے اور ان کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے۔ واللہ اعلم۔ میرے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہریرہ اپنے بچے کا نام رکھ سکتے ہیں؟ ہریرہ تو نام نہیں ہوتا، تو ابو ہریرہ ہے، آپ بھی رکھ سکتے ہیں، یہ کنیت ہے، نام تو ہے ہی نہیں۔ اللہ کے بندے ابو ہریرہ یا جہاں بھی آئے گا ابو طالب، ابی طالب، ابی الحسن، یہ تو کنیت ہے، ابی القاسم یہ کنیت ہوتی ہے، نام تو ہے ہی نہیں۔ کہتے جی کہ ہماری مسجد میں جو امام ہے ایک تو وہ بدعتی ہے اور دوسرا وہ قرآن بھی غلط پڑھتا ہے۔ بہرحال ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، آپ 2-4 آدمی مل کے اپنی جماعت کریں۔ کہ یہاں نکاح میں جو کپڑے دیے جاتے ہیں یا سونے چاندی کے زیور دیے جاتے ہیں وہ مہر میں شمار ہوگا؟ تمہیں پتا تم نے مہر لکھوایا ہے یا مہر کے علاوہ دے رہے ہو؟ یہ تو اللہ کے بندے تمہارا اپنا معاملہ ہے نا کہ تم نے کیا طے کیا ہے۔ اگر تم نے لکھا ہے کہ مہر میں مثلا میں 1000 ریال دوں گا، 1000 کے زیور دوں گا، 1000 کے کپڑے دوں گا، تو یہ مہر ہے۔ اگر مہر میں آپ نے لکھا ہے کہ 1000، باقی چیزیں جو دے رہے ہیں وہ مہر نہیں ہے، وہ آپ کی طرف سے ہدیہ ہے اپنی زوجہ کے لیے۔ بہرحال اگر جماعت کے ساتھ سفر ہے اور جماعت کے سفر میں جو آپ کا افسر ہے یا مدیر ہے یا رئیس ہے وہ داڑھی منڈا ہے تو اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ دین کا بھی رئیس بن جائے۔ دین کا رئیس تو تب بنے گا جب اتباع سیدنا محمد مصطفیٰ کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز کے لیے ضروری ہے کہ امام وہ بنے جو اللہ کی کتاب و سنت کا عالم ہو۔ عالم کا معنی عمل کرنے والا، عالم کا معنی پڑھنے لکھنے والا تو نہیں ہوتا ہے۔ اگر
کسی آدمی نے کسی پہ جادو کیا ہے، جادو کرنے والے پر عذاب ہوگا؟ بالکل ہوگا، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جادو سیکھنا، جادو کرنا یہ تو کفر ہے، یعنی بعض علماء فرماتے ہیں وہ تو کافر ہو گیا ہے۔ اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ جادو کرنے والا ایمان سے محروم ہو جائے؟ اس سے بڑا کیا عذاب ہوگا کہ ہمیشہ جہنم میں جلے؟ بہرحال جادو کرنے والے پر عذاب ہوتا ہے، اور جس پہ جادو کیا گیا وہ امتحان میں ہے، مصیبت میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائیں، وہ کسی صحیح عالم سے رجوع کریں جو قرآن و سنت کے مطابق اس کے جادو کے توڑنے کا علاج کریں۔ اگر ایک مسلمان فوجی ہے لیکن وہ کافروں کی فوج میں مل کے مسلمانوں کے خلاف لڑتا ہے، مارا جائے، وہ کیسے شہید ہوگا؟ وہ تو شہید نہیں ہوتا ہے، یعنی کافروں کی مدد کر رہا ہے، مسلمانوں کو مار رہا ہے، اب شہید بھی ہوگا ماشاءاللہ۔ اس کا تو خطرہ کرو کہ کافر ہو کے مرا یا مسلمان ہو کے مرا۔ کہتے جی کہ ایک جماعت ہے ہمیں کہتی ہے کہ 40 دن دین سیکھنے کے لیے لگائیں، لگانا چاہیے، اگر دین سکھاتے ہیں تو کیوں نہ لگاؤ؟ اگر دین سکھاتے ہیں بالکل لگائیں، 40 سال لگائیں، ساری زندگی لگائیں، ہر گھڑی لگائیں۔ اللہ نے ہمیں امت بنایا اسی لیے ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ بھلائی کا حکم کرو اور برائی سے رو۔ حضور کو حضرت جبریل عرش پہ لے گئے، میں نے تو حضرت نہیں فرمایا تھا، پتہ نہیں آپ نے کہاں سے سن لیا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جبریل حضور کو عرش پہ لے گئے، بالکل جھوٹ کہہ رہے ہو، میں نے کبھی نہیں کہا نا حضور عرش پہ گئے ہیں، یہ تو آپ نے گھڑا ہے۔ مسجد الاقصی تو میں نے کہا تھا کہ گئے ہیں اور جبریل نے کہا اور حضور نے امامت کی، عرش تو نہیں کہا۔ سنتے کچھ ہیں، سمجھتے کچھ ہیں، اور پھر کہتے ہیں مولوی نے کہا، اب کیا کرے آپ؟ حضور پاک تو عرش پہ نہیں گئے، یہ تو لوگوں نے قصے بنا رکھے ہیں کہ حضور عرش پہ گئے، اللہ کے ساتھ بیٹھے، اور اللہ نے فرمایا کہ حضور آپ جوتے کے ساتھ ہی عرش پہ آ جائیں، ماشاءاللہ۔ یہ تو قصے کہانیاں ہیں، افسانے ہیں، ان کے تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ آدمی عمرہ کرنے کے لیے آیا، اس سے غلطی ہو گئی، کتنا جرمانہ؟ کیا غلطی ہو گئی؟ ہر غلطی کا الگ جرمانہ ہے، پہلے غلطی تو لکھو نا کہ غلطی کیا ہوئی۔ اپنے چاچا کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میرے چھوٹے بھائی نے چاچی کا دودھ پیا ہے، اس نے پیا ہے، تم نے تو نہیں پیا نا، تو تمہیں کیا تکلیف ہے بھائی؟ جس نے پیا ہے اس کی ماں بنتی ہے نا، تم نے تو نہیں پیا ہے، تمہاری تو وہ ماں نہیں بنتی نا۔ اچھا، اور اس کی بڑی بہن نے میری والدہ کا دودھ پیا، وہ پیتی رہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تم نے دودھ نہیں پیا، تمہارے لیے رشتہ حلال ہے، سیدھی بات۔ میری بیوی شوگر کی مریض ہے، ہمارے 3 بچے پیدا ہو چکے ہیں، اب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر مزید بچہ پیدا ہوگا تو جان کو یا بچے کو خطرہ ہوگا، تو آپ روک سکتے ہیں بچے، لیکن روکنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپریشن کر کے وہ بالکل یوٹرس یعنی نکال دیتے ہیں، یہ تو ناجائز ہے۔ ہاں، اللہ بوڑھی ہو گئی، خوف ہے کینسر نہ ہو جائے، حالات ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بڑا مائنر سا آپریشن ہوتا ہے، معمولی سا لیڈی ڈاکٹر آپریشن کر کے وہ جو بچے دانی کے ساتھ ٹوب جڑی ہوتی ہے اس ٹوب کو الگ کر دیتی ہے، بس حمل نہیں ہوتا، تاکہ اگر کبھی ضرورت پڑے پھر جوڑا جا سکتا ہے۔
والد نے میری شادی میں 50 تولے سونا دیا تھا، وہ میرے پاس ہے، تمہیں دیا تھا یا تمہاری بیوی کو دیا تھا؟ اگر وہ تیرے ملک میں ہے ہر حال میں تو نے زکات دینی ہے، چاہے تمہیں بیچنا پڑے۔ اگر تمہاری بیوی کو دیا تھا تو بیوی مالک ہو گئی، بیوی پہ زکات ہے۔ باقی بیوی کہتی ہے کہ والد سے الگ ہو جاؤ، بہرحال الگ گھر لے لو، کوئی بات نہیں، لیکن تم اپنے والد کی خدمت کرتے رہو۔ یہ جو عورتیں کہتی ہیں نا ان کو ایک الگ مکان لے کے رکھو وہاں، ان کو عقل بعد میں آتا ہے، ابھی تو ان کو تمہارے والدین کی کوئی قدر نہیں ہے نا، کہ پکی پکائی مل رہی ہے، گھر میں حفاظت ہے، بوڑھی بیٹھی ہے، بڑا بیٹھا ہے، بھائی بیٹھے ہیں، پہلا ہے، پردہ ہے، اللہ نے ایک شان رکھی ہوئی۔ جب اکیلی بڑی ہوتی ہے کمرے میں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، 1 مہینے میں ہوش آ جاتا ہے۔ آپ بالکل الگ کریں اس کو، ایسے لوگوں کو علیحدہ کر دیں، ایک کمرہ لے کے الگ رکھیں، کہیں جی آپ یہاں بیٹھے، میں تو اپنے والدین کے بعد روزانہ جاؤں گا، خدمت کروں گا، پھر آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ انشاءاللہ 1 مہینے میں جو عقل آ جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا، اب یورپ والے لوگ بڑے سمجھدار ہیں، ہمارے جو مسلمان ہیں نا وہاں یورپ میں، امریکہ میں، افریقہ میں اور ملکوں میں، وہ اپنے بوڑھے بوڑھے والدین کو وہاں لے گئے، ان کے 2 فائدے ہو گئے ان کو۔ ایک تو بوڑھے کو ویسے تنخواہ مل جاتی ہے، ہر ہفتے کا الاؤنس مل جاتا ہے، گزارا الاؤنس۔ دوسرا وہ نوکر جو رکھیں گھر کے پہرے کے لیے، بیٹھا ہے باپ پہرا دے رہا ہے بیچارہ بغیر تنخواہ کے، اس لیے لے جاتے ہیں، وہ پہرے دار ہیں ماشاءاللہ۔ میرے گھر کے سامنے مرزائی رہتے ہیں، ان سے تعلق نہ رکھیں، کیونکہ مرزائی صرف مرزائی نہیں ہوتا، زندیق بھی ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہیں ناک سے ذکر کرتے ہیں، اللہ عالم، چاہے آپ کے بدن کا ہر عضو اللہ کا ذکر کرے، اس میں کسی کو کیا تکلیف ہے؟ نہ آپ کو تکلیف ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ بات یہ ہے، یاد رکھو میرا بھائی، اصول ہوتا ہے کہ بعض اہل اللہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ بندے کا ذکر اتنی عادت ہو جائے، مثلا ہمارے ہاں ایک حافظ تھے، بہت ہو گئے، انہوں نے خود مجھے کہا کہ جب میں حمام میں جاتا ہوں تو میں اپنی زبان نکال کے یوں پکڑ کے بیٹھے رہتا ہوں، کیوں؟ ورنہ اگر نہ پکڑوں تو قرآن پڑھنا شروع ہو جاتا ہوں۔ میری زبان پہ یعنی قرآن اتنا چڑھ گیا ہے کہ میں روک نہیں سکتا۔ تو اس لیے بعض علماء کوشش کرتے ہیں کہ تیری زبان پہ بھی ذکر ہو، تیری سانس میں بھی ذکر ہو، تیرے آنے جانے لفظ میں بھی ذکر ہو، ہر حال میں ذکر ہو، تاکہ موت آئے تو زبان پہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اس لیے یہ بزرگان کے طریقے ہوتے ہیں ہدایت کے لیے، تاکہ ہمارے دل میں اثرات پیدا ہوں۔ اب دیکھیں نا کتنے لوگ ہیں دعا مانگ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہم کیا مانگ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ان قلب لاہن، حضور نے فرمایا وہ دعا نہیں منظور ہوتی جو قلب غافل سے دعا کی جائے، دعا وہ منظور ہوگی جو دل سے ہو۔ اب دل کو کیسے دعا پہ لگاؤ؟ تم اعتراض کم کیا کرو، نہ نیکی کا کام کرو۔ مجھے تبلیغ کے ساتھ بڑی محبت ہے، تبلیغی اچھے نہیں لگتے، اللہ ہدایت، وہ برا کام کریں اس لیے اچھے نہیں لگتے نا۔ کیوں اچھے نہیں لگتے؟ ڈاکہ مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، بھنگ پیتے ہیں، کیوں اچھے نہیں لگتے تم؟ اچھے نہ لگنے کی وجہ تو بتاؤ نا، کہ جی اس لیے اچھے نہیں لگتے کہ وہ لوگ شرابی ہیں، کبابی ہیں، زانی ہیں، ڈاکو ہیں، قاتل ہیں۔ اگر وہ نیک ہیں اور تمہیں اچھے نہیں لگتے تو خود توبہ کرو، اس کا معنی تم اچھے نہیں ہو۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ کند ہم جنس را باہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز، کبوتر کبھی باز کے ساتھ نہیں اڑ سکتا، اس کو باز برا لگتا ہے۔ کبوتر کبوتروں کے ساتھ اڑتے ہیں اور باز بازوں کے ساتھ اڑتے ہیں۔ صالحین صالحین کو اچھے لگتے ہیں اور طالحین کو طالحین اچھے لگتے ہیں۔ حج مفرد جو ہے اس میں طواف قدوم ہوتا ہے، جو میقات سے کریں گے۔ مکے میں رہنے والے کے لیے تو کوئی نہیں ہے۔ باتھ روم میں سلام کا جواب دینا چاہیے، نہیں دینا چاہیے۔ باتھ روم میں وضو کرتے ہوئے کوئی دعا پڑھی جائے کوئی حرج نہیں، نہ پڑھے کوئی حرج نہیں۔ اب تو باتھ روم بھائی صاف ہوتے ہیں نا، فلش کر دیا بات ختم ہو گیا، تو کمرہ ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم جو ہے، ہاں بالکل ایک صحابی نے ذکر کیا اور اس پر اتفاق اجماع صحابہ ہو گیا۔ ہمارے ملک میں رمضان المبارک کے مہینے میں جو صدقہ فطر دیا جاتا ہے بالکل واجب ہے۔ میں نے مدینہ منورہ سے واپسی پر مسجد میقات پر آ کے اذان سے 5 منٹ پہلے نماز پڑھ لی۔ اگر نماز کا وقت ہو گیا تھا تو اذان ضروری نہیں، امام جو سو جائے تو ہم نماز نہ پڑھیں، نہ مؤذن کو نیند آ جائے 1 گھنٹہ اذان نہ دے، بیٹھے رہیں۔ یہ دیکھیں کہ کیا نماز کا وقت ہو گیا تھا، نماز ٹھیک ہے، نہیں ہوا تھا تو پھر پڑھو۔ اگر ایک آدمی نے مجھے موبائل ٹیلی فون دیا ہے، اس میں کیمرہ بھی لگا ہوا ہے، ایسے موبائل نہ استعمال کرو تو بہتر ہے، کیونکہ یہ ایک بڑا فتنہ ہے، ایک مستقل عذاب ہے کہ ایک بچی بیچاری جا رہی ہے، اس نے فوٹو کھینچ لیا، پھر اس کو نعوذ باللہ اب ایسے کیمرے میں ٹیکنیک آ گئی ہے کہ آپ کا فوٹو لے لیں گے، پھر کیمرے میں ٹیکنیک سے آپ کے کپڑے بھی اتار دیں گے۔ تو یہ بہت بڑا عذاب ہے، اس سے بچیں۔ مجید میں الماری میں رکھتا رہا تھا، گر گیا میرے ہاتھ سے، کوئی بات نہیں، اللہ تو جانتا ہے نا، آپ نے کو خود تھوڑا گرایا ہے نا، تمہاری نیت ہے بے ادبی کی۔ ایک آدمی لاکھوں روپے کا مالک ہے لیکن حج نہیں کرتا، اللہ نصیب نہ کرے تو تم کیا کرو گے؟ بلکہ حدیث ہے میرے محبوب کی کہ جس کے پاس دولت ہے، صحت ہے، طاقت ہے، حج نہ کرے، فرمایا یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے۔ اللہ کے بندے خدا کا شکر کرو، کروڑوں پتی لوگ ہیں، انہوں نے خواب میں بھی کعبہ نہیں دیکھا، غریب روز طواف کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر کرو، وہ راضی ہو تو آنے دے۔ باپ ناراض ہو بیٹے کو گھر نہیں آنے دیتا، آپ بیوی پہ ناراض ہو جائیں، کہتے خبردار میرے گھر میں قدم نہ رکھنا۔ اگر اللہ ناراض ہو گھر آنے نہ دے تو لاکھوں پتی کیا کرے؟ کرنے کے بعد دوران طواف ٹیلی فون آ جائے، سن لیں، طواف تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اس سے بڑی بے ادبی کوئی ہے کہ خدا کے گھر میں ٹیلی فون پہ لگے ہوئے ہو۔ طواف تو ہو جائے گا، طواف میں کلام جائز ہے، لیکن ضرورت کیا ہے کہ تم طواف میں ٹیلی فون کھلا رکھو تو تم کسی ملک کے پریزیڈنٹ ہاٹ لائن پہ تمہیں خبر آ رہی ہے؟ بند کر دو، 5 منٹ کے بعد گھر جا کے کھول لینا۔ زکات میں مال بھی دے سکتے ہیں، قیمت کر کے پیسے بھی دے سکتے ہیں۔ ہم طائف سے آئے ہیں، وہاں سے احرام نہیں باندھا، مکے آ کے احرام باندھا، مکے شہر میں باندھا ہے تو عمرہ بھی نہیں ہوا اور دم بھی پڑ گئی۔
اور اگر آپ نے حد حرم کے باہر سے باندھا ہے عمرہ تو ہو گیا، لیکن دم پھر بھی دینی پڑے گی کہ طائف میقات ہے۔ کل مجھے رباط کے مسئلے میں جانا ہے، دعا کریں اللہ آسان بھی کر دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا 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 سیدنا